یہ نور اللہ چھین لیتا ہے کن سے؟ جو نماز چھوڑ دیں۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالی اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے، اس کو تنگی رزق کا شکار کر دیتا ہے۔ یہاں 2 جملے کہوں گا، زیادہ نہیں، چونکہ حدیث طویل ہے اور وقت ختم ہونے کے قریب ہے۔ آج کون ایسا انسان ہے، ہر آدمی اپنے اندر جھانکے کہ جو روزی کی تنگی کا شکار نہیں ہے، جو تنگی رزق کا شکار نہیں۔ اچھا، جب ہماری روزی تنگ ہوتی ہے تو ہم لوگ سیدھا توجہ کرتے ہیں تعویذ کی طرف۔ آپ دیکھیں، تعویذ دے دیجئے، کوئی وظیفہ دے دیجئے، کوئی عمل بتا دیجئے، کیا اس سے روزی بڑھے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے یہ درد ہے، حالانکہ میں تعویذ کا منکر نہیں ہوں، جن بزرگوں جو بزرگ تعویذ دیتے ہیں ان سے میرے تعلقات ہیں، اور کبھی کبھار ٹوٹے پھوٹے انداز میں بھی لکھ لیتا ہوں، بہت جانتا نہیں ہوں، آتا نہیں بہت کچھ لکھتا ہوں کبھی کبھار۔ لیکن آپ سے کہتا ہوں کہ مسلمانوں کا ایمان اللہ سے کتنا کمزور ہوا ہے نا۔ آپ غور کریں کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ کہ جو نماز چھوڑ دے اس پہ جو دوسری مصیبت آتی ہے، روزی تنگ ہو جاتی ہے۔ روزی تنگ کی کس نے؟ اللہ نے۔ اور تعویذ لانے کہاں جا رہے ہیں؟ ملا کے پاس۔ ہے کسی ملا میں اتنی طاقت کہ چھینے اللہ اور دلائے ملا؟ جملے سخت لگے تو معاف کر دینا، لیکن یہ میری غیرت توحید بول رہی ہے۔ کیوں نہیں آتے اللہ کے پاس؟ کیوں نہیں گڑ گڑاتے اللہ کے پاس؟ آپ کہیں گے ویر جب آپ تعویذ کے قائل ہیں تو آپ تعویذ کی مخالفت، میں تعویذ کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شکر چائے میں ڈالو تو لذیذ لگتی ہے، اگر اسی شکر کو اٹھا کر آپ سالن میں ڈال دیں تو پورا سالن خراب ہو جائے گا۔ تو شکر کا میں مخالف نہیں ہوں، اس کو چائے میں ڈالنے سے وہ شکر کا کام ہوتا ہے، شربت میں ڈالنے سے شکر کا کام ہے، اس کو وہی استعمال کرو۔ اگر آپ اس کو سالن میں ڈالنے لگ جائیں، آپ اس کو کھچڑے میں ڈالنے لگ جائیں، پلاؤ میں ڈالنے لگ جائیں، کھانے خراب ہوں گے۔ آپ کہیں گے ارے شکر تو اچھی چیز ہے، یہ کھانا کیسے خراب کر رہی ہے؟ شکر اچھی ہی چیز ہے، جہاں ڈالنے کی تھی وہاں نہیں ڈالا۔ تعویذ اچھی چیز ہے، استعمال کہاں کرنا چاہیے وہاں کرو۔ اگر آپ پہ کسی نے سحر کر دیا، جادو کر دیا، وہاں اس کے توڑ کے لیے تعویذ تھا، روزی کے لیے نہیں تھا تعویذ۔ روزی کا تعویذ نماز تھی، روزی کا تعویذ اللہ کا گھر تھا، تنگی رزق کا علاج اللہ کے یہاں گڑ گڑانا تھا۔ کوئی آ کر تو دیکھے، کیا لوگ حدیث مبارکہ بھول گئے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب اذان ہوتی ہے تو روئے زمین کی ساری روزی سمیٹ کر تمہاری مسجدوں میں لائی جاتی ہے۔ جو مسجد میں آتے ہیں اللہ انہیں روزی بھی دیتا ہے، روزی میں برکت بھی دیتا ہے۔ جو مسجد میں نہیں آتے روزی تو ملتی ہے مگر برکت نہیں ملتی۔ روزی بازار میں آپ بازو کی قوت سے کما سکتے ہو، لیکن برکت آپ بازو کی قوت سے نہیں کما سکتے، برکت سجدوں کی وجہ سے ملا کرتی۔ تنگی رزق کا شکار۔ لیکن ایک اور نازک سی بات یہاں کر جاؤں تاکہ کسی کا ایمان متزلزل نہ ہو۔ کہا نہیں ہم تو نماز پڑھتے ہیں پھر بھی تنگی رزق کا شکار ہیں۔ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ اگر آپ نماز پڑھ کر بھی تنگی رزق کا شکار ہے تو پھر آپ کو اپنی نماز کا احتساب کرنا چاہیے۔ آپ نماز کو نماز کی طرح پڑھ رہے ہیں یا آپ بغیر سیکھے نمازی ہو گئے؟